الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا 28واں پارہ ہے۔ سورہ المنافقون کے آخری 3 آیات ہیں جو تلاوت کیے گئے ہیں، 9، 10 اور 11۔ سورہ منافقون یہ مدنی صورت ہے، یعنی مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور اس قرآن میں اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی منافقین کا تذکرہ کیا، ابتدا میں، آغاز میں، اور اخیر میں ایمان والوں کا ذکر کیا، کیونکہ نفاق ایک ایسی بیماری ہے، آدمی اگر وہ کافر ہے، مشرک ہے تو معلوم ہو جاتا ہے اسے، لیکن نفاق ایک ایسی بیماری ہے کہ بظاہر وہ لوگ زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اگر دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے، نہ ہم کسی کو منافق بول سکتے ہیں اور نہ کسی کو ایسے لوگوں کو، تو کیونکہ ہم جانتے نہیں نا، زبان سے تو ایمان، اور زبان سے وہ آدمی کلمہ پڑھا، اس کو تو ہم گواہی دیں گے واقع میں، اور دلوں کا حال تو اللہ جاننے والا ہے۔ اس اعتبار سے یہ چھپا ہوا مرض ہے، بہت خطرناک مرض ہے۔ ایمان والوں کے صف میں ہوتے ہیں لیکن منافقین ایمان والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ آیا یہ منافق ہے یا پھر مسلم ہے۔ تو قرآن مجید میں ان کا تذکرہ جو کیا گیا ہے، ان کی کچھ علامات بتائے گئے ہیں خاص طور پہ، ان علامات کے ذریعے سے نفاق کیا ہے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنے متعلق معلوم کر سکتا ہوں کہ میرے اندر کیا یہ جو علامات، جو سمٹمز اللہ بتائے ہیں نفاق کے، کیا وہ میرے اندر ہے کیا، لیکن میں کسی دوسرے آدمی کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ منافق ہے۔ اپنے متعلق میں آگاہ ہو سکتا ہوں کہ بھئی یہ جو علامات قرآن بیان کر رہا ہے نفاق کے یا منافق کے، وہ مجھ میں نظر آ رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو فوری چوکننا ہو جانا چاہیے، اس کی اصلاح کر لینی چاہیے، اللہ سے گڑگڑانا چاہیے کہ اللہ مجھے اس نفاق سے، مرض سے بچا۔ تو یہی باتیں ہیں جو اس صورت میں بھی بتائی گئی ہیں، قرآن میں دوسرے مقام پہ بھی بتائی گئی ہیں۔ اور ویسے یہ صورت جو شروع ہو رہی ہے منافقین سے، آغاز ہوتا ہے اس میں اذا جاءک المنافقون قالوا انک نشہد انک لرسول اللہ، نشہد انک لرسول اللہ۔ یہ منافقین آتے ہیں اور رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کے اقرار کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول، اللہ بہتر جانتے ہیں، آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق آپ کے پاس آ کے جھوٹ بول رہے ہیں، دراصل ان کے دلوں میں جو بات ہے وہ ظاہر نہیں کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ اندر سے بظاہر یہ اپنی مفاد کے لیے آپ کے سامنے کلمہ پڑھ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں آپ رسول ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے۔ یہ وہاں پہ بتائی گئی بات۔ تو بہرحال ایمان اور نفاق کا جو معاملہ ہے، تضاد، ایمان کیا ہے، نفاق کیا ہے، اس کو اس صورت میں اختصار کے ساتھ اللہ بتایا ہے۔ اور ابھی میں آپ کے سامنے عرض کیا یہ بات کہ
یہ جو آیتیں آئی ہیں اس میں منافقین کے جو علامات یا جو ان کے نفسیات یا سمٹیں جو بنائے گئے ہیں وہ ہر مسلمان کو ذاتی طور پہ اپنا جائزہ آپ لینا ہے. کیا میرے اندر یہ ہے؟ کیا میں آپ کا جائزہ نہیں لے سکتا؟ آپ کو نہیں بول سکتا میں منافق، یہ حق نہیں ہے مجھے، کیونکہ آپ بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں اس اعتبار سے، کیونکہ دلوں کا حال اللہ جاننے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ دلوں کا حال اللہ بھی جانتا ہے، اور میرے دل میں کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، ہے نا. آپ کے دل میں کیا مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن میرے دل میں کیا ہے تو میں جانتا ہوں. اگر میرے دل میں ایسی علامات ہیں جو منافقین کے ہے تو نفاق میرے پاس ہے، پھر اس سے مجھے توبہ کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. کہ منافقین کی جو سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالی علامت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ دنیا پرست ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا مفاد اس کے سامنے ہوتا ہے، اور دنیا کے مفاد کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو بیچ بھی سکتا ہے دنیا کے مفاد کے لیے. یہ بنیادی سمٹمز ہے ایک منافق کے، جو کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اس کے پاس دنیا آتی ہے اور وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر اپنے ایمان کو بھی بیچنا چاہتا ہے تو بیچ دے گا اور دنیا کا مفاد حاصل کرے گا. تو یہ منافق کی سب سے بڑی پہچان ہے. آخرت کے مقابلے میں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ اپنی ہوشیاری کو آگے، اپنے دماغ کو آگے رکھے گا اور اپنے آپ کو بہت بڑا ہوشیار سمجھے گا ایمان والوں کے مقابلے میں. تو یہ جو ہی منافقین کی علامات ہیں. تو اسی لیے منافقین جو ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک تو اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے، تو منافقین چونکہ مفاد پرست ہوتے ہیں اور وہ پیسے کو اپنے جان سے زیادہ سمجھتے ہیں وہ لوگ. تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے گا کہ تم اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرو تو کیسے کریں گے وہ لوگ؟ نہیں کر سکتے وہ لوگ. تو اسی لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خالص مسلمان ہیں پکے، اگر وہ غریب ہیں، ان کا گزارا ہی مشکل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس دور میں جب حالات تنگ تھے اسلام مسلمانوں کے، اس دور میں بھی وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مال لا کے جمع کرتے تھے تاکہ اسلام کے کام آئے. تو یہ منافقین تانا مارتے تھے، ارے ان کو دیکھو کھانے کو ان کو خود نہیں ہے، ان کو دیکھو کھانے کو ان کو خود نہیں ہے، مگر کہ اللہ کے نبی کے پاس پیسے جمع کر رہے ہیں لوگ اسلام کے لیے. تو طنز کسا کرتے تھے. تو وہ بات آئی یہاں پہ، هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا. یہ وہی تو لوگ ہیں منافقین جو یہ کہا کرتے تھے مدینے میں کہ وہ لوگ ہیں کہ جو خالص مسلمان ہیں، مخلص مسلمان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ اپنا ہاتھ تنگ ہونے کے باوجود بھی اولا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مال، خیرات، صدقات، زکوٰۃ جو بھی ہے بہرحال جمع کر رہے تھے، اگرچہ کہ وہ خود محتاج تھے اس کے باوجود بھی کر رہے تھے. تو ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی تم اللہ کے نبی کے پاس، تم محتاج ہے، اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو، تم آگے کا مسئلہ ہے، فیوچر کا مسئلہ ہے، تم جناب علی تم ایسا لا کے مل کے ان کو سمجھاتے تھے. یہ لوگ تمہارے حال کل کے حالات کیا ہونے والے ہیں تمہارے، ذرا دیکھو تم لا کے اللہ کے نبی کے پاس جمع کر رہے ہیں، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہارے بیوی ہے، فلاں ہے فلاں، اس قسم کی باتیں کرتے تھے. بھئی کیوں کر رہے ہیں تم خرچے؟ روکتے تھے. یہی تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ تم اللہ کے نبی کے پاس پیسہ مت خرچ کرو، مال مت خرچ کرو. یہ کس زمن میں بات آئی ہے؟ یہ اس زمن میں آئی کہ مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے صحابہ مدینہ چلے گئے تھے، مدینہ چلے گئے، مدینہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر جب ظلم ہونے لگا تو وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ان کو مہاجر کہا گیا. اور وہ مہاجر جب گئے مدینہ تو دونوں ہاتھ خالی تھے، کچھ بھی نہیں. ان کی جائیدادیں، ان کے کھیتی، ان کے باڑی گھردار سب چھوڑ کے نکل گئے مدینے کو، وہ لوگ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے. اور جانے کے بعد خالی ہاتھ سے اب کریں گے کیا؟ کھانے کا مسئلہ ہے، ان کا رہنے کا مسئلہ ہے، ساری باتیں ہیں نا. تو مکے کے جو ایمان والے تھے، مسلمان جن کو انصار کہا جاتا تھا، وہ لوگ مکے سے جو لوگ آئے تھے ان کی خاطر روازی کرنا، ان کے مہمان نوازی کرنا، ان کے اپنے گھروں میں لا کے رکھنا، اپنے جائزات بھی ان کو دینے تیار ہو گئے تھے، دے رہے تھے. ان کا یہ اخلاص تھا اور منافق ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ آئے ہوئے ہیں
تمہارا شہر ہے، تمہاری ذات ہے، تمہارا مال ہے، آ کے کھا رہی، ایسا کرو تم اللہ کے نبی کے پاس پیسہ ہی مت دیو، مال ہی مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ مال جمع کرتے، اللہ کے نبی آ کے ان کو تقسیم کرتے تھے پورا، تو ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، ایک تو خود نہیں کر رہے تھے اور پھر یہ دیکھ کے ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو جناب علی اس کا مسئلہ یہاں بتایا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ وہی تو لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے تھے اس دور میں کہ تم رسول اللہ کے پاس اپنا مال مت جمع کرو، مال مت خرچ کرو، اگر نہیں کریں گے تو خود بخود معاملہ چھڑ جائے گا، خود بخود تتر بتر ہو جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اس قسم کی ان کی اپنی ذہنیت تھی۔ یہ بات منافقین مال کے سلسلے میں دیکھیے بات آ رہی ہے کہ یقولون، اس کے بعد ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون۔ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ منافقین کو کیا معلوم کہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ یہ حالات اسی لیے اللہ لا رہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایمان والے کون ہیں، منافقین کون ہیں، ان کو چھانٹ دینا چاہ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اصل اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن یہ حالات اسی لیے پیدا کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کون مخلص مسلمان ہے اور کون منافق ہے آخر معلوم تو ہو جائے۔ مسلمانوں کی صفوں میں کہاں منافق چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، آخر وہ معلوم تو ہو جائے نا، اسی لیے حالات پیدا ہو رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، لیکن یہ منافقین کو اتنی سمجھ ہے کہاں، کیا سمجھ رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہاں پہ ایمان والوں کا کیا ذکر آتا ہے، ابھی آیت جو پڑھی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے کہیں تم کو اللہ کے یاد سے غافل نہ کر دے، آخرت سے غافل نہ کر دے۔ کیا بات ہوئی ہے؟ جیسا منافقین کے یہاں اصل مقصود ان کا کیا ہے، مقصد کیا ہے ان کا، میرا مال میری اولاد، ختم، اسلام رسول وغیرہ کچھ نہیں، خرچ کرنے کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہ منافقین کے نفسیات تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد دیکھو ہم نے چھانٹنا مسلمانوں کو اور منافقین کو چھانٹنا ہے۔ اب مسلمانوں کو یہ تربیت کی جا رہی ہے، تنبیہ بھی کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ کہ کہیں تمہارے یہاں منافقین کے نفسیات تو نہیں ہے۔ کہیں وہ نفسیات کیا ہے، منافقین کا جو کچھ بھی معاملہ تھا ان کے یہاں ان کا مقصد حیات جو تھا زندگی کا وہ مال اور اولاد یہی تھا۔ کہیں تمہارا بھی مقصد حیات یہی تو نہیں ہے، اگر ہے تو پھر تمہارے اندر نفاق ہے، پھر منافقت ہے تمہارے لیے۔ اسی لیے فرمایا کہ کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے، اس کے احکامات سے غافل نہ کر دے۔ جیسے منافقین غافل ہو گئے اور غافل ہو کے انہوں نے اپنے مال اپنی اولاد ہی کو جب سب کچھ سمجھ گیا، اسلام ایمان ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے پاس اللہ کے احکامات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے معاملہ۔ یہ مسلمانوں کو ہوشیار کیا جا رہا نفاق اور منافقت سے متعلق، اور یہی بات یہاں پہ اس کا جائزہ لینا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، دیکھیے شیطان تو قیامت تک ہے اور قیامت تک آخری انسان کے ساتھ بھی رہیں گا انہیں۔ اس زمانے میں جب شیطان بھٹکایا ہے تو آج بھی بھٹکائیں گا ہمیں، تو ہمیں آج بھی یہ دیکھنا ہے۔ یہ مسئلہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ آیات جو آئی ہیں اسی وقت کی حد تک تھی ہے، آج بھی ہمارے لیے اس کے اندر وہ علاج ہے، وہ احکامات ہیں۔ کہیں آج بھی ہمارے پاس اس قسم سے کہیں سمٹمز تو نہیں ہے نفاق کے، کہیں آج بھی ہم نے اپنی مال و اولاد کو ہی سب کچھ تو نہیں سمجھا۔ ایمان ہم لائے ہیں، نبی ہمارے پاس ہے، نبی کے تعلیمات ہیں ہمارے پاس، اسلام ہے ہمارے پاس، قرآن ہے، آخر اس کی اہمیت ہے یا نہیں؟ صرف ہم انہی منافقین کے طرح میں میرا مال بس اسی چکر میں تو نہیں ہے۔ کہیں اس کا جائزہ لو، بولو اللہ، دیکھو بول رہے ہیں، سوچو۔ ایسے کچھ لوگ گزر چکے ہیں نبی کے دور میں، اور آج بھی یہ دور میں آج بھی ہیں، ابھی بھی ہیں، ہمارے صفوں میں ہیں، ایمان کا سودا کرنے والے، اسلام کا سودا کرنے والے، اور صرف اپنے بیوی بچوں ہی کو سب کچھ سمجھنے والے۔ اپنا رشتہ دار بھوک سے تڑپ رہا، بازو والا تڑپ رہا، کوئی فکر نہیں ہے اس کو، میں میرا بیوی بچے بس ختم، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہی معاملہ تمہارا ہے
تو پھر تم میں اور وہ منافقین میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، صرف نام کا فرق ہے۔ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، وہ بھی قرآن سنا کرتے تھے، سب تھے۔ تم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تم بھی روزے رکھ رہے ہیں، تم بھی فلاں کر رہے ہیں، تو پھر کوئی فرق نہیں ہے زیادہ ان میں اور تم میں۔ اگر وہ فکر تمہارے پاس ہے تو تم بھی اس نفاق کے لپیٹ میں ہو، اس کا تم جائزہ لو، اور فوری یہ چیز اگر آگاہ ہو گئی، تمہارے اوپر کھل گئی یہ چیز، اس کی اصلاح کر لو، اس کی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو تم لوگ کو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم ولا اولادکم اموالکم ولا اولادکم۔ دیکھیے یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت تکرار کے ساتھ فرماتے ہیں، کیا؟ مال، اولاد۔ اور یہ دو ہی چیزیں انسان کی کمزوری ہے، سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ یہ دو ہی ہے، مال، اولاد، ختم۔ یہ دو ہی چیزوں سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ دو چیزوں کے لیے بہت کچھ کرتا ہے انسان زمین کے اوپر، فساد کرتا ہے، قتل کرتا ہے، لوگوں کی جائیدادیں کھا جاتا ہے، کیا کیا کرتا ہے سب، کیوں؟ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ اس کو تو معلوم ہے مرنے والا ہے، لیکن مجھے چھوڑ کے جانا ہے، فیوچر بنا کے جانا ہے، اسٹیٹر بنا کے جانا ہے میری اولاد کا۔ دوسروں کی اولاد یتیم ہوتی ہے، پرواہ نہیں، دوسروں کی زندگی اجڑتی ہے، پرواہ نہیں، لیکن میری اولاد کا فیوچر مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اس کرنے کے لیے قتل کرتا ہے، غارت گری کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے انسان۔ آج خاص طور پہ آج جو ہے یہ بہت عروج کے اوپر، بلندیوں کے اوپر ہے چیز۔ انسان اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور دوسروں کے گھروں کو اجاڑ رہا ہے، دوسروں کے زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے، دوسروں کے بچوں کو یتیم بنا رہا ہے، دوسروں کے بیویوں کو بیوہ بنا رہا ہے انسان۔ آج کئی زمین کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے، یہ منافقین ہیں، یہ ایسا کرنے والے، اور ان کے متعلق اللہ فرمایا کہ کافر اور مشرک سے زیادہ عذاب ان کو ہونے والا ہے۔ اللہ قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں سورہ نساء میں، ان المنافقین، فرمایا کہ کون ہے یہ منافقین؟ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا جو طبقہ رہے گا وہ منافقین کا رہے گا۔ قرآن اصلاح کر رہا ہماری، اللہ سمجھا رہے ہیں ان باتوں کو ہمارے لیے، کہیں تمہارے اندر وہ سمٹمز ہے کیا، وہ علامات ہے کیا، دیکھو فرما اللہ تعالیٰ، اگر ہے تو پھر یہ خطرناک مسئلہ ہے، پھر یہ نفاق ہے، پھر یہ منافقت ہے، پھر یہ مت سمجھو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، وہ بھی کرتے تھے، وہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کا حال جو تھا ایمان کے متعلق وہ اللہ اوپر بتا دیا ہے، خود بھی نہیں خرچ کرتے تھے اور دوسرا بھی خرچ کرنا تو پسند نہیں آتا تھا ان کو۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں لوگوں کو ان ذکر اللہ، اے مومنو، اے ایمان والو، کہیں تمہاری اولاد اور کہیں تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد بولے تو اللہ کے احکامات سے غافل نہ کر دے۔ اور مال، اولاد، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ قرآن میں 15ویں پارے میں سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں، وہاں پہ بھی دو الفاظ آئے، دیکھیں، المال والبنون، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ تمہارے بیٹے، بیٹیاں بھی نہیں، بیٹے دونوں کا ذکر کیا، کیونکہ بیٹیاں تو گھر سے چلی جانے والی ہیں کیسے بھی، اور اصل جو تمہارا پورا جو دادا گیری چلنے والی ہے بیٹوں پہ چلنے والی ہے، اسی لیے بیٹوں کا ذکر کیا نا۔ المال والبنون، یہ مال اور تمہارے بیٹے کیا ہے؟ زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چند دن کی رونق ہے اور کچھ بھی نہیں۔ نہ تم رہنے والے ہیں، نہ تمہاری اولاد رہنے والی ہے، کوئی بھی نہیں رہنے والے، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے حالات ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں، جس اولاد کے لیے تم نے سب کچھ کیا، گناہ کیے، قتل کیے، سب کچھ کیے، وہی اولاد تم کو گھر سے نکال دے گی۔ کیا کچھ نہیں کیا اولاد کے لیے، آپ نے اپنی زندگی کی داؤ پہ لگا دیا اولاد کے لیے سب کچھ، اس کے باوجود بھی ہوا کیا؟ ایسے ایسے واقعات آ رہے ہیں
اولاد جی سے جی اپنے ضعیف باپ کو لے آ کے کہیں چھوڑ کے آ جا رہے ہیں، فٹ پاتھ پر چھوڑ کے آ جا رہے ہیں، کوئی مسجد پہ، کوئی یہاں، کوئی درگاہ کے پاس چھوڑ کے، کئی ایسے واقعات بن رہے ہیں. یا تھوڑے بہت سمجھدار ہے تو ایجنٹ ہوم میں داخل کر کے آ رہے ہیں. تھوڑے سمجھدار ہے تو لوگ اتنا بھی نہیں کرے تو کیسا بھائی باپ اپنے لیے پراپرٹی رکھا پلا سمجھا. اللہ فرماتے ہیں دیکھو تم ایسا مت کرو، یہ چیز مال و اولاد نہیں، اصل اللہ سے تمہارا تعلق ہونا چاہیے. اللہ جو کہتا ہے وہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا ہر جگہ، دنیا میں بھی آخرت میں. ایسے حالات پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے، صرف چند دن کی رونقیں ہیں یہ، اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یاد رکھو والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا خیر عملا، باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں تمہارے وہ اعمال ہیں جو تم نے اچھے اعمال کیے ہیں، عمل الصالحات کیے ہیں، اور یہ ثواب کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں اور آرزو کے اعتبار سے بھی یہی اچھا ہے کہ تم اچھے کام کرو، اپنی اولاد کو بھی اچھا ہی سکھاؤ اور تم بھی اچھا ہی کرو. یہ ہے اصل میں، یہ نہیں کہ اندھا بنا ہوا انسان آج اپنے اولاد کے لیے مال کے لیے اچھا ہے، کچھ بھی نہیں. بعض لوگوں کے اندر کیا کچھ بھی نہیں ہے، ایک بیٹا ہے، دو بیٹے، اتنا کما رہا، اتنا اس کے پیچھے اتنا کما رہے، ان کو ساتھ خاندان میں پل جاتے. بڑے بڑے پیسے والوں کی یہ حالت ہے. دنیا 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 ختم ہونے والی چیز. اللہ قرآن میں کیا بات فرمائی؟ یہ جو دنیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے، دنیا کا پیچھا کر رہے ہو، دنیا سمیٹنے کی چکر میں ہے تم، رات دن صبح شام. اور اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ ختم ہونے والی ہے، چھوڑ کے جانا ہے یہ. والآخرۃ خیر وابقا، اور مرنے کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے وہ دنیا سے کئی گنا بہتر ہے، اور وہ ابقا ہے، اور وہ باقی رہنے والی ہے، اور یہ ختم ہونے والی ہے، چھوڑ کے جانا ہے. تم ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنٹسٹ بنو، یہ بنو وہ بنو، سب بنو، اس کے بعد سب تمہارے ڈگریاں یہیں چھوڑ کے جانا ہے، تمہاری کمائی ہوئی دولت یہیں چھوڑ کے جانا ہے، تمہارے بڑے بڑے بلڈنگیں، محلہ، تمہارے فارم ہاؤس یہیں چھوڑ کے جانا ہے. کوئی چیز بھی تمہارے ساتھ آنے والی نہیں ہے. والآخرۃ خیر وابقا، وہ ابقا ہے، وہ ہے باقی رہنے والی، اور یہ ہے ختم ہونے والی. بڑے بڑے سب کدھر چلے گئے آج؟ ہم پڑھ رہے ہیں نا آج باضابطہ ہمارے کورس کے اندر. آج ہم اگر کوئی ہسٹری کا پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے، وہ تاریخ پڑھتا ہے نا، بڑے بڑے بادشاہوں کی، بڑے بڑے جو نوابوں کی تاریخیں لکھی ہوتی نا، کیسے کیسے تھے وہ لوگ. خود ہمارے ملک کے، ہم دکن کے ہمارے جو تھے نظام سرکار، ان کی حالت کیا تھی دولت میں، پوری دنیا میں. دیکھو آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا تھا کسی زمانے میں. اور کیجئے، چومحلہ ہے، آپ داخل ہوئیں گے اندر آپ پریشان ہو جائیں گے، کیا تھا آج سے کیا حالت ہو گئی. کہاں ان کے ہیرے، ان کے جوہرات، آج لوگ دیکھ کے جناب عالی بڑا ان کے خزام کرتے ہیں، اتنے بڑے. ان کے جوتوں کے اوپر ہیرے لگے ہوئے، ان کی ٹوپیوں کے اوپر ہیرے لگے ہوئے ہیں، ان کے کپڑوں پہ، ان کی شیروانیوں کے گنڈیاں ہیرے جوہرات کے، ان کا پیپر ویٹ ہیرے کا، یہ سب ہے نا ہمارے سامنے. زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ بالکل قریب کی بات ہے. کہاں ہے یہ سب ہے؟ ہم یہ سب دیکھ کے منہ میں پانی آتا ہمارے پاس. ٹکٹ لگا کے دیکھ رہے ہیں، جا کے ان کے باقیات کو چھوڑے ہوئے کچھ، منہ میں پانی آ رہا دیکھ کے. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں اس میں؟ کیوں پانی منہ میں پانی لا رہے تھے؟ جس کو دیے تھے انہوں کیا کرے، تم ملے تو تم کیا کرتے بھائی. دیکھو جس کو دیے تھے سب چھوڑ کے گئے، تم کو بھی دیں گے تو سب چھوڑ کے جانا، ختم. پھر آخری میں ان کو ملا کیا؟ کوئی 2 گز کی زمین. جائیے آپ چومحلہ جائیے، وہاں جائیے، پورے نظام کے محلات کو دیکھیے، اس کے بعد میں نظام کی خبر کو جائیے، تب پتہ چلے گا زندگی کسے کہتے ہیں. وہ قرآن بتا رہا ہے.
جاؤ دیکھنا چاہیے. اللہ خود بول رہے ہیں کہ دیکھو گھومو دیکھو ذرا, تمہارے لیے عبرت ہے, یہ عبرت کا سامان ہے. یہ جن کے ڈنکے بجا کرتے تھے دنیا میں, دیکھو آج کہاں ہے. آج یہ فرمان اللہ سبحانہ کہیں تمہیں مال اور اولاد یہ کہیں تم کو اصلی زندگی سے غافل نہ کر دے. یہ بات اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. چھوٹی سی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, بڑا پیارا نقشہ کھینچا اس کے اندر اللہ نے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کی حرص نے, دنیا کی چاہت نے تم کو اپنے انجام سے غافل کر دیا ہے, اور یہاں تک کہ تم خبروں میں چلے جاتے. حتی زرتم المقابر, مقبرہ, خبروں میں چلے جاتے تم. تمہاری چاہت اس کے باوجود بھی پوری نہیں ہوتی. تمہارے منصوبے, تمہارے ٹارگیٹ, تمہارے پروگرام جو تم سوچ رہے تھے یہ کرنا وہ کرنا, اتنا کر دیا اور کرنا, فلاں کرنا ہے, یہ سب یہاں پہ ادھورے رہ جاتے ہیں اور تم چلے جاتے. یہ ہے دنیا کی زندگی. اسی اللہ سمجھایا ان ذکر اللہ, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, اللہ کے احکامات, آخرت کی یاد, موت کی یاد, موت کے بعد کی زندگی کی یاد. آخرت کی یاد سے مراد کیا ہے؟ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اللہ اس کے بعد سب کو اٹھائے گا, تمام انسانوں کو حشر ہوگا, اللہ کی عدالت قائم ہوں گی, ہر انسان کو اس کا اپنا کیا کرایا حساب اور کتاب اس دن دینا ہوگا. یہ ہے آخرت کی زندگی جو قرآن میں کہتا اللہ سبحانہ وتعالی. دو جملے قرآن نے استعمال کیے ہیں, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر, رتی برابر بھی تمہارا عمل چاہے اچھا ہو چاہے وہ برا ہو, وہ حشر کے میدان میں تمہارے سامنے لایا جائے گا, اور پھر اس کے مطابق تمہارا محاسبہ ہوگا, تمہارا حساب ہوگا, حساب ہوگا. اس سے غفلت مت برتو بولے اللہ تعالیٰ. اگر تم اس سے غفلت برتیں گے تو پھر جس دن تم آئیں گے پھر اس دن تمہاری تباہی ہونے والی ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو بھی تم میں سے غافل ہوگا آخرت کی زندگی سے, اور پھر اسی طرح دنیا کی زندگی غفلت میں کاٹے گا, اور ایک دن موت آئے گی تو پھر ہماری عدالت میں جب آئے گا تو اس دن اس کا نقصان ہوگا, خسارہ ہوگا, خاسرین. دیکھیے آپ اس کے بعد والی آیت آتی ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اے ایمان والو, اے مومنو, دیکھو غفلت میں مت رہو, کیونکہ موت کا فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے. کوئی بیماری کی ضرورت نہیں ہے موت کے لیے, بڑھاپے کی ضرورت نہیں ہے موت کے لیے. اللہ تعالیٰ موت کو تو آپ کے ماں کی پیٹ سے ہی آپ کا پیچھا کر رہی موت. بعض ایسے بچے ہوتے ہیں کہ ڈیلیوری ہوتی ہے تو بچہ مردہ پیدا ہو جاتا ہے, وہاں سے ہی موت پیچھا کر رہی. یہ مت سمجھو تو ابھی تم جوان ہیں, یہ مت سمجھو تو پورے ٹیسٹاں کرا لیں, پورا ڈائگنوز, کوئی بیماری نہیں ہے, ڈاکٹر بولا بھائی پورا فٹ ہے تم جاؤ. یہ مت سوچو کچھ ہونے والا نہیں ہے بول کے, کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کئی بیمار بیٹے ہوئے صحت مند جو وہ چلے جاتا, سامنے جاتا ہے نا. بوڑھا باپ ہے گھر میں, جوان بیٹا چلے جاتا. اللہ تعالیٰ اس کو اس انداز میں رکھا ہے تاکہ اس سے انسان غافل نہیں ہونا. ابھی میری عمر ہی کیا ہے, میں تو صحت مند ہوں, شیطان یہی بول کے دھوکہ دیتا ہے نا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موت کو ایسا رکھا ہے تو کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اسی لیے تم اس غفلت میں مت رہو, بلکہ کیا کرو, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. خرچ کر لو جو بھی اللہ نے دیا ہے تم میں سے کسی کی موت آنے سے پہلے. یعنی مطلب کیا ہوا,
یعنی ہر انسان کی اپنے موت سے پہلے وہ اپنی تیاری کر لے، موت سے پہلے اپنی تیاری کر لے. یہ بات اللہ بتا رہے ہیں، اور جو ہم کو پیدا کیا، ہم کو بنا، وہ بتا رہا ہے یہ بات، تو دوسرا نہیں بول رہا یہ بات. جو ہم کو بنایا ہے نا وہ بول رہا اللہ تعالیٰ، جس کے ہاتھ میں ہماری موت ہے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری طرف سے موت کا فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے، اسی لیے تم کیا کرو، ہر وقت تیاری میں رہو، ہر وقت. یہ بات بول رہے اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی مرنے سے پہلے تیاری کر لو تم. یہ خاص بات جو بتایا اللہ نے. ہمارے پاس کیا تصور ہے دیکھا جائے گا کا ہے؟ نہیں، اللہ بول رہے ہیں کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر رہا ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی مقامات پہ آیت مبارکہ آتی ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. دنیا میں رہتے ہوئے جو تم بھیجو گے آخرت کے لیے، وہاں پہ جا کے وہی ملنے والا ہے تم پر لا. اس کی مثال یہ ہے، آپ سفر کرتے ہیں نا تو پہلے لگیج ڈالتے ہیں، ہے نا، بیگیج ڈالتے ہیں. پلین میں سے اترنے کے بعد، ٹرین میں سے، بہرحال جو بھی ہے سواری، اس سے اترنے کے بعد آپ سے پہلے آپ کے بیگیج آ جاتے وہاں، ہے نا. تو مطلب کیا ہوا، ہم سے پہلے ہمارے اعمال پہنچ رہے وہاں پہ روزانہ. آج مرے نہیں، زندہ ہے، آج میں کیا کروں، پہنچ گئے وہ چیز خود بخود، ہر چل رہا ہے. روزانہ میں جو کر رہا ہوں سب جمع ہو رہے ہیں وہاں پہ جائیں. اور مجھے مر کے جانے کے بعد اللہ بولے یہ تیرے بھیجے ہوئے کریڈٹ ہے، یہ اعمال ہے تمہارے، یہ لے لو. اب کیا بھیجوں میں، جو بھیجوں وہی ملے گا. اچھے اعمال کرتا رہا، اچھے جاتے رہے، میں جانے کے بعد وہی اعمال اچھے ملیں گے مجھے. نہیں یہاں پہ لندا فندا، جھوٹ بکواس، دھوکہ، غرور، تکبر، فراڈ، یہ وہ، یہی کرتا رہا میں، یہی جاتے رہیں گے، وہی جمع ہوتے رہیں گے. وہاں جانے کے بعد یہ تیرے اعمال ہے، یہ ہے تیرے اعمال جو تو بھیجا تھا. اللہ جب عذاب دے گا، جب اس کے بعد یہ تمہارے اعمال سے، تو کیا کہیں گا اس وقت اللہ، وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں میں ظلم نہیں کر رہا ہوں، زیادتی نہیں کر رہا ہوں، یہ تمہارے بھیجے ہوئے اعمال ہیں، اس کے مطابق تم کو سزا مل رہی ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم میں سے کسی کی موت آنے سے پہلے وہ اپنی تیاری کر لے. ہم تیار نہیں ہیں آج. کیا کریں گے، آ گیا موت کا فرشتہ، کبھی بھی آتا ہے، اطلاع دے کے نہیں آتا، آ رہا ہوں بول کے، کبھی بھی آتا ہے. کیا کریں گے اس وقت ہم، کیا ہوگا اس وقت، وہ صورتحال کیا ہوگی جب موت کا فرشتہ آئے گا اللہ کی طرف سے، اس وقت کا سچویشن کیا ہوگا، وہ صورتحال کیا ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ آگے ذکر کر رہے ہیں. وہ کیا ہے، موت کا فرشتہ جب آئے گا، اچانک آدم کے گا، تو انسان کہے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. انسان کہے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دو. کیا بولیں گے ہم، کیا بولیں گے ہم، میں اور آپ سب کیا بولیں گے، تھوڑی مہلت دے دو. دیکھیے آپ، یہ مہلت کیوں مانگ رہا ہے انسان، اسی لیے مانگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں کرا انہیں، کچھ کر لینے دو میرے کو، کچھ کر لینے دو. جو آدمی اسی چکر میں لگا ہوا ہے، کوشش میں ہے، آخرت کی بھیج رہا ہے، تو انہیں بولیں گے نہیں بھائی میں تو تیاری کر رہا ہوں، چلو آ رہا ریڈی ہوتے. جو تیاری نہیں کر رہا انہیں بول رہا اب یہ پریشان ہے، کیا کروں میں، کچھ کرا ہی نہیں نا، اس کو خود معلوم ہے نا میں کچھ بھیجا ہی نہیں. وہ کہے گا انسان فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اب کیا کروں گا میں، فاصدق واکن من الصالحین، اب مال جو کچھ بھی میرے پاس ہے تیرے راستے میں خرچ کروں گا، نیک بنوں گا، اچھا بنوں گا.
یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے ذرا غور کیجیے قرآن کے الفاظ کے اوپر. وہ کیا کہیں گا اس وقت؟ کیا بنوں گا میں اب؟ فَأَصَّدَّقَ، میرے مال کو اب صدقہ کر دوں گا پورا، تیرے راستے میں لگا دوں گا اب میں، تیرے دین کے لیے لگا دوں گا، تیرے جو بندے محروم ہیں مال سے ان کے اوپر خرچ کر دوں گا اب میں، مال صدقات کروں گا. یہ نہیں بول رہا ہوں اللہ میرے کو چھوڑ دے، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، جا کے 2 عمرے کر کے آؤں گا، یہ نہیں بول رہا، کیونکہ اللہ محتاج نہیں ہے. اس کو معلوم ہو گیا اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. اصل اللہ کے بندوں سے متعلق جو معاملہ ہے وہ بیان ہو رہا ہے. بڑی اہم بات ہے یہ، حقوق و لباس سمجھیے آپ. وہ اللہ یعنی اس سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ اپنا حق معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بندوں کا حق معاف نہیں ہو سکتا. اب یہ بولا کہ اللہ تیرے بندوں میں اب خرچ کروں گا میں جا کے جو مال میرے پاس تھا، یہ کہہ رہا ہے. بڑی اہم بات ہے یہ. ہمارے پاس روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمروں پہ عمرے ہے، مگر مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مال وہی جمع، وہی میرے بیوی بچے، وہ نہیں ہونا. بس اللہ بولا وہ نکالو پہلے وہ، اب وہ نکال دو عمر راب. وہ ہمارے پاس ایک موٹی زبان میں ہے نا، کیا کہتے ہیں ہم، موت کی دھمکی دیے تو بخار پہ آ جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑیں گے نا، پڑپڑائیں گا، اس وقت یہ بولیں گے اے اللہ نہیں اب سب دے دوں گا. اللہ بولے بھائی تو بھی کھا، دوسروں کو ملا، پہلے بولے، لیکن وہ نہیں کرا. میں میرا ہی مال، میرے بیوی، میرے بچے، نہ اڑوسی نہ پڑوسی نہ رشتہ دار نہیں خریدار نہیں کوئی نہیں، سب میرے بس ختم. دوسرے بھوکے مرنے دے، کچھ بھی ہونے، میرے کیا تعلق ہے بھائی اس سے. یہ بولا دنیا میں جب، لیکن اب کیا بول رہا، نہیں اب تو پورا مال خرچ کر دوں گا، تو دے دے تو صحیح تھوڑی مہلت مجھے. اب یہ بول رہا. اللہ کیا جواب دیں گے اس کا؟ اللہ جواب دیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. نہیں کسی بھی صورت میں تم کو مہلت نہیں مل سکتی. جتنی دینا تھا مہلت ہم حد سے زیادہ دے دیے، تم بغیر مانگے کے دے دیے ہم تم. کئی وقت ہم تم کو موت سے بچائے، موت کے قریب گئے تھے، تم بچا کے لائے. کئی انسان ہیں، دیکھیے اب کئی انسان ایسے ہے، ارے بھائی ابھی بال بچ گیا بولتا ہوں، ہے نا. ارے کئی صاحب ابھی موت سے بچ کے آ رہا ہوں. بھائی یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ موت کے قریب لے آ کے آپ کو لا لیا واپس، لیکن اس وقت آپ سمجھے نہیں بات کو. اب یہ فائنل مسئلہ ہے، یہ آخری مسئلہ ہے. اب اس کے بعد مہلت نہیں مل سکتی تم کو. کئی وقت دے چکے ہیں ہم تمہیں مہلت، لیکن تم اس کا غلط فائدہ اٹھائے، تم مہلت کا، آخرت کی یاد نہیں کرے، تم اللہ کی مہلت کو صحیح نہیں سمجھے، تم منمانی کرے تم اس کے بعد بھی. اب کسی بھی صورت میں تم کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اب چھوٹ نہیں ہے. اب فائنل مسئلہ ہے، ختم ہو چکا ہے یہ معاملہ. آپ یہ اللہ جواب دیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. کیوں؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. فائنل ہے یہ. اللہ کون ہے؟ ارے اللہ تو تمہارے پورے ریکارڈ سے واقف ہے بھائی، تمہارے پورے اعمال کی خبر رکھتا ہے. تم بول رہے اللہ. اور دوسرے مقام پہ بولے اگر تم کو مہلت مل بھی گئی تو پھر وہی کریں گے تو تم پہلے کرتے تھے، کیونکہ کئی وقت مہلت دی ہم تم کو، اس کے بعد وہی کرے جو تم پہلے کر رہے تھے. زیادہ سے زیادہ کیا کرے تم؟ جان کی بلا بکرے پہ بول کے کیا کرے، ارے بچ کے آ رہا ہوں بول کے بکرے کو کاٹ دیا. کیا کرے؟ اللہ بچا لیا زندگی سے، تو کرتے کیا زیادہ سے زیادہ ہم فوری آگے بکرا ذبح کر دیتے ہیں کاٹ. سمجھ میں آ رہا بھائی تو بچ گیا، اس کو تو کاٹو. جبکہ مسئلہ وہ نہیں ہے، یہ بچہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ آنکھیں کھولنا ہے آپ کے لیے، آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے آپ کو بچایا گیا ہے. لیکن نہیں کھولے ہم، بولے جان کی ملا مال پہ بول کے بکرا لے کے کاٹ دیے، صدقہ بول کے قصہ ختم برکات. اس کے بعد غافل، غفلت. اللہ بولا کہیں یہ دنیا کی محبت، مال و اولاد کی محبت کہیں تم کو آخرت سے غافل نہ کر دے. اور جو آخرت سے غافل و غفلت برت کے زندگی گزارے گا اور ایک دن موت کا وقت آ جائے گا، اس کو مہلت نہیں ملیں گی،
موت کا فرشتہ آئے گا، اس کی جان لے گا، اس کے بعد پھر اس کا حساب اور کتاب چلے گا۔ کوئی نہیں، نہ اسے چھڑانے والا، نہ اسے بچانے والا، کچھ نہیں۔ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا۔ اللہ مالک یوم الدین ہے، انصاف کے دن کا، جزا کے دن کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ قرآن مجید کی یہ آیات جو ہے سورہ منافقون کے 28واں پارہ سورہ المنافقون، جو سورت نمبر ہے 63، اور اس کے آخری 3 آیات ہیں۔ اس کو پڑھ لیجیے آپ گھر میں جا کے بھی، اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی بہت تفسیر بھی اگر ہے تو پڑھیں، صرف ترجمہ کافی آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب ہے یہاں پہ، یا ایھا الذین آمنو۔ اب آپ ادھر ادھر نہیں جانا، کیونکہ اللہ آپ سے مخاطب ہے، آپ سے مخاطب رہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بول رہا، کہ آپ کی زندگی کس ڈائریکشن پہ ہونا ہے، کیسے چلنا ہے۔ یہ تو منافقین کا ذکر پچھلے رکوع میں ہو چکا۔ اب وہ منافقین کے اوصاف و سمٹم تمہارے پاس ہے کیا، یہ دیکھ لو کہ ان کے پاس کیا تھے۔ میں، میرا مال، میری بیوی بچے، بس ختم۔ اسلام وقارہ سب سیکنڈری چیز ہے، اصل مال۔ یہ منافقین، منافق کیا بول رہا، پہلے مال، پہلے مال، پہلے میرے بیوی بچے، اسلام یہ وہ رشتہ دار، وہ سب بیکار بات کی باتیں، دیکھا جائیں گا وہ، لیکن پہلے یہ منافق ہے۔ یہ کہیں یہ نفسیات میرے پاس یا آپ کے پاس ہے کیا، تو مجھے میرا جائزہ لینا ہے، آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے۔ اگر ہے تو اصلاح کرنا ہے، نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، مجھے نفاق کی بیماریوں سے تو بچا کے رکھا ہے۔ اسی لیے شیطان تو کھلا دشمن ہے آپ کا، میرا سب کا۔ وہ تو آپ کو پھنسائے گا کہیں نہ کہیں، کہیں کفر میں پھنسائے گا، شرک میں پھنسائے گا، یا نفاق میں کہیں نہ کہیں پھنسائے گا وہ۔ اور وہ وہاں سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ قرآن آپ کو نکالتا وہاں سے۔ قرآن پڑھے تو آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گی، تو ان کا آپ کو بتاتا کہاں ہے، کیا ہو کرا۔ اس کے بعد اگر ہے تو قرآن آپ کو وہاں سے نکالے گا، آپ کے اندر وہ شعور پیدا کرے گا، آپ میں فکر پیدا کرے گا۔ دیکھ بھائی مسئلہ ایسا ہے، تو آپ سوچیں گے، وہاں پہ اپنی اصلاح کریں گے، نکلیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی، اور ہمارا خاتمہ بالخیر بھی ہوگا، اور انشاءاللہ آخرت میں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بخشش بھی ہوگی، ہماری نجات بھی ہوگی۔ یا نہیں تو پھر معاملہ کل کا بڑا ٹیڑھا ہے۔ دیکھیے دنیا کی زندگی کیسے بھی کٹ جائے گی، کیسے بھی کٹ جائے گی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال جو بھی ملے وہ کٹ ہی جائے گی۔ اس دن تو جانا ہی جانا ہے، پھر وہاں پہ واپسی کا مسئلہ نہیں ہے، واپس آنے کا نہیں ہے۔ وہ ایک ہی مرتبہ زندگی ملتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ قرآن اس لیے پڑھنا ہے، اسی لیے سمجھنا ہے، کیونکہ واپسی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل بہت بڑا مسئلہ میں تو یہی ہے، اصل میں واپسی کا مسئلہ ہوتا تو چلیے بھائی کچھ تو بھی کر لیتے تھے، لیکن واپسی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اسی کے ہیں اور اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ راجعون کے معنی واپس جانا ہے، جہاں سے آئے تھے وہاں واپس جانے کے معنی کیا کہتے ہیں عربی میں، راجعون، واپس جانا ہے، پھر وہاں سے واپس نہیں ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری بھی دعا ہے، آپ حضرات بھی دعا کیجیے، ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے اس کے اوپر سننے اور بولنے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا 28واں پارہ ہے۔ سورہ المنافقون کے آخری 3 آیات ہیں جو تلاوت کیے گئے ہیں، 9، 10 اور 11۔ سورہ منافقون یہ مدنی صورت ہے، یعنی مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور اس قرآن میں اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی منافقین کا تذکرہ کیا، ابتدا میں، آغاز میں، اور اخیر میں ایمان والوں کا ذکر کیا، کیونکہ نفاق ایک ایسی بیماری ہے، آدمی اگر وہ کافر ہے، مشرک ہے تو معلوم ہو جاتا ہے اسے، لیکن نفاق ایک ایسی بیماری ہے کہ بظاہر وہ لوگ زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اگر دل میں ایمان نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ نہ ہم کسی کو منافق بول سکتے ہیں اور نہ کسی کو ایسے لوگوں کو، تو کیونکہ ہم جانتے نہیں نا، زبان سے تو ایمان، اور زبان سے وہ آدمی کلمہ پڑھا، اس کو تو ہم گواہی دیں گے واقع میں بھائی، اور دلوں کا حال تو اللہ جاننے والا ہے۔ اس اعتبار سے یہ چھپا ہوا مرض ہے، بہت خطرناک مرض ہے۔ ایمان والوں کے صف میں ہوتے ہیں لیکن منافقین ایمان والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ آیا یہ منافق ہے یا پھر مسلم ہے۔ تو قرآن مجید میں ان کا تذکرہ جو کیا گیا ہے، ان کی کچھ علامات بتائے گئے ہیں خاص طور پہ، ان علامات کے ذریعے سے نفاق کیا ہے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنے متعلق معلوم کر سکتا ہوں کہ میرے اندر کیا یہ جو علامات، جو سمٹمز اللہ بتائے ہیں نفاق کے، کیا وہ میرے اندر ہے کیا، لیکن میں کسی دوسرے آدمی کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ منافق ہے۔ اپنے متعلق میں آگاہ ہو سکتا ہوں کہ بھئی یہ جو علامات قرآن بیان کر رہا ہے نفاق کے یا منافق کے، وہ مجھ میں نظر آ رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو فوری چوکننا ہو جانا چاہیے، اس کی اصلاح کر لینی چاہیے، اللہ سے گڑگڑانا چاہیے کہ اللہ مجھے اس نفاق سے، مرض سے بچا۔ تو یہی باتیں ہیں جو اس صورت میں بھی بتائی گئی ہیں، قرآن میں دوسرے مقام پہ بھی بتائی گئی ہیں۔ اور ویسے صورت جو شروع ہو رہی ہے منافقین سے، آغاز ہوتا ہے اس میں اذا جاءک المنافقون قالوا انک نشہد انک لرسول اللہ، نشہد انک لرسول اللہ۔ یہ منافقین آتے ہیں اور رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کے اقرار کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول، اللہ بہتر جانتے، آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق آپ کے پاس آ کے جھوٹ بول رہے ہیں، دراصل ان کے دلوں میں جو بات ہے وہ ظاہر نہیں کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ اندر سے بظاہر یہ اپنی مفاد کے لیے آپ کے سامنے کلمہ پڑھ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں آپ رسول ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے۔ یہ وہاں پہ بتائی گئی بات۔ تو بہرحال ایمان اور نفاق کا جو معاملہ ہے، تضاد، ایمان کیا ہے، نفاق کیا ہے، اس کو اس صورت میں اختصار کے ساتھ اللہ بتایا ہے۔ اور ابھی میں آپ کے سامنے عرض کیا یہ بات
کہ یہ جو آیتیں آئی ہیں اس میں منافقین کے جو علامات یا جو ان کے نفسیات یا سمتیں جو بنائے گئے ہیں وہ ہر مسلمان کو ذاتی طور پہ اپنا جائزہ آپ لینا ہے. کیا میرے اندر یہ ہے؟ کیا میں آپ کا جائزہ نہیں لے سکتا؟ آپ کو نہیں بول سکتا میں منافق، یہ حق نہیں ہے مجھے، کیونکہ آپ بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں اس اعتبار سے، کیونکہ دلوں کا حال اللہ جاننے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ دلوں کا حال اللہ بھی جانتا ہے، اور میرے دل میں کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، ہے نا. آپ کے دل میں کیا مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن میرے دل میں کیا ہے تو میں جانتا ہوں. اگر میرے دل میں ایسی علامات ہیں جو منافقین کے ہے تو نفاق میرے پاس ہے، پھر اس سے مجھے توبہ کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. کہ منافقین کی جو سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالی علامت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ دنیا پرست ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا مفاد اس کے سامنے ہوتا ہے، اور دنیا کے مفاد کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو بیچ بھی سکتا ہے دنیا کے مفاد کے لیے. یہ بنیادی سمٹمز ہے ایک منافق کے، جو کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اس کے پاس دنیا آتی ہے اور وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر اپنے ایمان کو بھی بیچنا چاہتا ہے تو بیچ دے گا اور دنیا کا مفاد حاصل کرے گا. تو یہ منافق کی سب سے بڑی پہچان ہے. آخرت کے مقابلے میں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ اپنی ہوشیاری کو آگے، اپنے دماغ کو آگے رکھے گا اور اپنے آپ کو بہت بڑا ہوشیار سمجھے گا ایمان والوں کے مقابلے میں. تو یہ جو ہی منافقین کی علامات ہیں. تو اسی لیے منافقین جو ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک تو اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے، تو منافقین چونکہ مفاد پرست ہوتے ہیں اور وہ پیسے کو اپنے جان سے زیادہ سمجھتے ہیں وہ لوگ، تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے گا کہ تم اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرو تو کیسے کریں گے وہ لوگ؟ نہیں کر سکتے وہ لوگ. تو اسی لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خالص مسلمان ہیں پکے، اگر وہ غریب ہیں، ان کا گزارا ہی مشکل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس دور میں جب حالات تنگ تھے اسلام مسلمانوں کے، اس دور میں بھی وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مال لا کے جمع کرتے تھے تاکہ اسلام کے کام آئے. تو یہ منافقین تانا مارتے تھے، ارے بھائی ان کو دیکھو کھانے کو ان کو خود نہیں ہے، ان کو دیکھو کھانے کو ان کو خود نہیں ہے، مگر کہ اللہ کے نبی کے پاس پیسے جمع کر رہے ہیں لوگ اسلام کے لیے. تو طنز کسا کرتے تھے. تو وہ بات آئی یہاں پہ، هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا. یہ وہی تو لوگ ہیں منافقین جو یہ کہا کرتے تھے مدینے میں کہ وہ لوگ ہیں کہ جو خالص مسلمان ہیں، مخلص مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ تنگ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مال، خیرات، صدقات، زکوٰۃ جو بھی ہے بہرحال جمع کر رہے تھے، اگرچہ کہ وہ خود محتاج تھے اس کے باوجود بھی کر رہے تھے. تو ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی تم اللہ کے نبی کے پاس، تم محتاج ہے، اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو، تم آگے کا مسئلہ ہے، فیوچر کا مسئلہ ہے، تم جناب علی تم ایسا لا کے مل کے ان کو سمجھاتے تھے یہ لوگ. تمہارے حال کل کے حالات کیا ہونے والے ہیں تمہارے، ذرا دیکھو تم لا کے اللہ کے نبی کے پاس جمع کر رہے ہیں، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہارے بیوی ہے، فلاں ہے فلاں، اس قسم کے باتیں کرتے تھے. بھئی کیوں کر رہے ہیں تم خرچے؟ روکتے تھے. یہی تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ تم اللہ کے نبی کے پاس پیسہ مت خرچ کرو، مال مت خرچ کرو. یہ کس زمن میں بات آئی ہے؟ یہ اس زمن میں آئی کہ مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے صحابہ مدینہ چلے گئے تھے، مدینہ چلے گئے، مدینہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر جب ظلم ہونے لگا تو وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ان کو مہاجر کہا گیا. اور وہ مہاجر جب گئے مدینہ تو دونوں ہاتھ خالی تھے، کچھ بھی نہیں. ان کی جائیدادیں، ان کے کھیتی، ان کی باڑی گردہ سب چھوڑ کے نکل گئے مدینے کو وہ لوگ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے. اور جانے کے بعد خالی ہاتھ سے اب کریں گے کیا؟ کھانے کا مسئلہ ہے، ان کا رہنے کا مسئلہ ہے، ساری باتیں ہیں نا. تو مکے کے جو ایمان والے تھے، مسلمان جن کو انصار کہا جاتا تھا، وہ لوگ مکے سے جو لوگ آئے تھے ان کی خاطر روازی کرنا، ان کے مہمان نوازی کرنا، ان کے اپنے گھروں میں لا کے رکھنا، اپنے جائزات بھی ان کو دینے تیار ہو گئے تھے، دے رہے تھے. ان کا یہ اخلاص تھا اور منافقوں کو برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ آئے ہوئے ہیں
تمہارا شہر ہے، تمہاری جات ہے، تمہارا مال ہے، آ کے کھا رہی، ایسا کرو تم اللہ کے نبی کے پاس پیسہ ہی مت دیو، مال ہی مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ مال جمع کرتے، اللہ کے نبی آ کے ان کو تقسیم کرتے تھے پورا، تو ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، ایک تو خود نہیں کر رہے تھے اور پھر یہ دیکھ کے ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو جناب علی اس کا مسئلہ یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ وہی تو لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے تھے اس دور میں کہ تم رسول اللہ کے پاس اپنا مال مت جمع کرو، مال مت خرچ کرو، اگر نہیں کریں گے تو خود بخود یہ معاملہ چھڑ جائے گا، خود بخود تتر بتر ہو جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اس قسم کی ان کی اپنی ذہنیت تھی۔ یہ بات منافقین مال کے سلسلے میں دیکھیے بات آ رہی ہے کہ یقولون، اس کے بعد ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون۔ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ منافقین کو کیا معلوم کہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ یہ حالات اسی لیے اللہ لا رہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایمان والے کون ہیں، منافقین کون ہیں، ان کو چھانٹ دینا چاہ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اصل اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن یہ حالات اسی لیے پیدا کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کون مخلص مسلمان ہے اور کون منافق ہے آخر یہ معلوم تو ہو جائے۔ مسلمانوں کی صفوں میں کہاں منافق چھپ کے بیٹھا ہوا ہے آخر، وہ معلوم تو ہو جائے نا، اسی لیے حالات پیدا ہو رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، لیکن یہ منافقین کو اتنی سمجھ ہے کہاں، کیا سمجھ رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہاں پہ ایمان والوں کا کیا ذکر آتا ہے، ابھی آیت جو پڑھی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے کہیں تم کو اللہ کے یاد سے غافل نہ کر دے، آخرت سے غافل نہ کر دے۔ کیا بات ہوئی ہے؟ جیسا منافقین کے یہاں اصل مقصود ان کا کیا ہے، مقصد کیا ہے ان کا، میرا مال میری اولاد، ختم، اسلام رسول وغیرہ کچھ نہیں، خرچ کرنے کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہ منافقین کے نفسیات تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد دیکھو ہم نے چھانٹنا مسلمانوں کو اور منافقین کو چھانٹنا ہے۔ اب مسلمانوں کو یہ تربیت کی جا رہی ہے، تنبیہ بھی کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ کہ کہیں تمہارے یہاں منافقین کے نفسیات تو نہیں ہے، کہیں وہ نفسیات کیا ہے، منافقین کا جو کچھ بھی معاملہ تھا ان کے یہاں ان کا مقصد حیات جو تھا زندگی کا وہ مال اور اولاد یہی تھا۔ کہیں تمہارا بھی مقصد حیات یہی تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر تمہارے اندر نفاق ہے، پھر منافقت ہے تمہارے لیے۔ اسی لیے فرمایا کہ کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے، اس کے احکامات سے غافل نہ کر دے۔ جیسے منافقین غافل ہو گئے اور غافل ہو کے انہوں نے اپنے مال اپنی اولاد ہی کو جب سب کچھ سمجھ گیا، اسلام ایمان ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے پاس اللہ کے احکامات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے معاملہ۔ یہ مسلمانوں کو ہوشیار کیا جا رہا ہے نفاق اور منافقت سے متعلق، اور یہی بات یہاں پہ اس کا جائزہ لینا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، دیکھیے شیطان تو قیامت تک ہے اور قیامت تک آخری انسان کے ساتھ بھی رہیں گا انہیں۔ اس زمانے میں جب شیطان بھٹکایا ہے تو آج بھی بھٹکائیں گا ہمیں، تو ہمیں آج بھی یہ دیکھنا ہے یہ مسئلہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ آیات جو آئی ہیں اسی وقت کی حد تک تھی ہے، آج بھی ہمارے لیے اس کے اندر وہ علاج ہے، وہ احکامات ہیں۔ کہیں آج بھی ہمارے پاس اس قسم سے کہیں سمٹمز تو نہیں ہے نفاق کے، کہیں آج بھی ہم نے اپنی مال و اولاد کو ہی سب کچھ تو نہیں سمجھا۔ ایمان ہم لائے ہیں، نبی ہمارے پاس ہے، نبی کے تعلیمات ہمارے پاس، اسلام ہے ہمارے پاس، قرآن ہے، آخر اس کی اہمیت ہے یا نہیں؟ صرف ہم انہی منافقین کے طرح میں میرا مال بس اسی چکر میں تو نہیں ہے کہیں؟ اس کا جائزہ لیو، بولو اللہ، دیکھو بول رہے ہیں، سوچو۔ ایسے کچھ لوگ گزر چکے ہیں نبی کے دور میں، اور آج بھی یہ دور میں آج بھی ہیں، ابھی بھی ہیں، ہمارے صفوں میں ہیں، ایمان کا سودا کرنے والے، اسلام کا سودا کرنے والے، اور صرف اپنے بیوی بچوں ہی کو سب کچھ سمجھنے والے۔ اپنا رشتہ دار بھوک سے تڑپ رہا، بازو والا تڑپ رہا، کوئی فکر نہیں ہے اس کو، میں میرا بیوی بچے بس ختم، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہی معاملہ تمہارا ہے
تو پھر تم میں اور وہ منافقین میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، صرف نام کا فرق ہے۔ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، وہ بھی قرآن سنا کرتے تھے، سب تھے۔ تم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تم بھی روزے رکھ رہے ہیں، تم بھی فلاں کر رہے ہیں، تو پھر کوئی فرق نہیں ہے زیادہ ان میں اور تم میں۔ اگر وہ فکر تمہارے پاس ہے تو تم بھی اس نفاق کے لپیٹ میں ہو، اس کا تم جائزہ لو، اور فوری یہ چیز اگر آگاہ ہو گئی، تمہارے اوپر کھل گئی یہ چیز، اس کی اصلاح کر لو، اس کی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو تم لوگ کو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم ولا اولادکم اموالکم ولا اولادکم۔ دیکھیے یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت تکرار کے ساتھ فرماتے ہیں، کیا؟ مال، اولاد۔ اور یہ دو ہی چیزیں انسان کی کمزوری ہے، سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ یہ دو ہی ہے، مال، اولاد، ختم۔ یہ دو ہی چیزوں سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ دو چیزوں کے لیے بہت کچھ کرتا ہے انسان زمین کے اوپر، فساد کرتا ہے، قتل کرتا ہے، لوگوں کی جائیدادیں کھا جاتا ہے، کیا کیا کرتا ہے سب، کیوں؟ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ اس کو تو معلوم ہے مرنے والا ہے، لیکن مجھے چھوڑ کے جانا ہے، فیوچر بنا کے جانا ہے، اسٹیٹر بنا کے جانا ہے میری اولاد کا۔ دوسروں کی اولاد یتیم ہوتی ہے، پرواہ نہیں، دوسروں کی زندگی اجڑتی ہے، پرواہ نہیں، لیکن میری اولاد کا فیوچر مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اس کرنے کے لیے قتل کرتا ہے، غارت گیری کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے انسان۔ آج خاص طور پہ آج جو ہے یہ بہت عروج کے اوپر، بلندیوں کے اوپر ہے چیز۔ انسان اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور دوسروں کے گھروں کو اجاڑ رہا ہے، دوسروں کے زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے، دوسروں کے بچوں کو یتیم بنا رہا ہے، دوسروں کے بیویوں کو بیوہ بنا رہا ہے انسان۔ آج کئی زمین کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے، یہ منافقین ہیں، یہ ایسا کرنے والے، اور ان کے متعلق اللہ فرمایا کہ کافر اور مشرک سے زیادہ عذاب ان کو ہونے والا ہے۔ اللہ قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں سورہ نساء میں، ان المنافقین، فرمایا کہ کون ہے یہ منافقین؟ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا جو طبقہ رہے گا وہ منافقین کا رہے گا۔ قرآن اصلاح کر رہا ہماری، اللہ سمجھا رہے ہیں ان باتوں کو ہمارے لیے۔ کہیں تمہارے اندر وہ سمٹمز ہے کیا، وہ علامات ہے کیا؟ دیکھو فرما اللہ تعالیٰ، اگر ہے تو پھر یہ خطرناک مسئلہ ہے، پھر یہ نفاق ہے، پھر یہ منافقت ہے، پھر یہ مت سمجھو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، وہ بھی کرتے تھے، وہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کا حال جو تھا ایمان کے متعلق وہ اللہ اوپر بتا دیا ہے۔ خود بھی نہیں خرچ کرتے تھے اور دوسرا بھی خرچ کرنا تو پسند نہیں آتا تھا ان کو۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں لوگوں کو، ان ذکر اللہ، اے مومنو، اے ایمان والو، کہیں تمہاری اولاد اور کہیں تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد بولے تو اللہ کے احکامات سے غافل نہ کر دے۔ اور مال، اولاد، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ قرآن میں 15ویں پارے میں سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں، وہاں پہ بھی دو الفاظ آئے، دیکھیں، المال والبنون، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ تمہارے بیٹے، بیٹیاں بھی نہیں، بیٹے دونوں کا ذکر کیا، کیونکہ بیٹیاں تو گھر سے چلی جانے والی ہیں کیسے بھی، اور اصل جو تمہارا پورا جو دادا گیری چلنے والی ہے بیٹوں پہ چلنے والی ہے، اسی لیے بیٹوں کا ذکر کیا نا۔ المال والبنون، یہ مال اور تمہارے بیٹے کیا ہے؟ زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چند دن کی رونق ہے اور کچھ بھی نہیں۔ نہ تم رہنے والے ہیں نہ تمہاری اولاد رہنے والی ہے، کوئی بھی نہیں رہنے والے، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے حالات ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں، جس اولاد کے لیے تم نے سب کچھ کیا، گناہ کیے، قتل کیے، سب کچھ کیے، وہی اولاد تم کو گھر سے نکال دے دیا۔ کیا کچھ نہیں کیا اولاد کے لیے، آپ نے اپنی زندگی کی داؤ پہ لگا دیا اولاد کے لیے سب کچھ۔ اس کے باوجود بھی ہوا کیا؟ ایسے ایسے واقعات آ رہے ہیں
اولاد جی سے جی اپنے ضعیف باپ کو لے آ کے کہیں چھوڑ کے آ جا رہے ہیں، فٹ پاتھ پر چھوڑ کے آ جا رہے ہیں، کوئی مسجد پہ، کوئی یہاں، کوئی درگاہ کے پاس چھوڑ کے، کئی ایسے واقعات بن رہے ہیں. یا تھوڑے بہت سمجھدار ہے تو ایجنٹ ہوم میں داخل کر کے آ رہے ہیں. تھوڑے سمجھدار ہے تو لوگ اتنا بھی نہیں کرے تو کیسا بھائی باپ اپنے لیے پراپرٹی رکھا پلا سمجھا. اللہ فرماتے ہیں دیکھو تم ایسا مت کرو، یہ چیز مال و اولاد نہیں، اصل اللہ سے تمہارا تعلق ہونا چاہیے. اللہ جو کہتا ہے وہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا ہر جگہ، دنیا میں بھی آخرت میں. ایسے حالات پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے، صرف چند دن کی رونقیں ہیں یہ، اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یاد رکھو والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا خیر عملا، باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں تمہارے وہ اعمال ہیں جو تم نے اچھے اعمال کیے ہیں، عمل الصالحات کیے ہیں، اور یہ ثواب کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں اور آرزو کے اعتبار سے بھی یہی اچھا ہے کہ تم اچھے کام کرو، اپنی اولاد کو بھی اچھا ہی سکھاؤ اور تم بھی اچھا ہی کرو. یہ ہے اصل میں، یہ نہیں کہ اندھا بنا ہوا انسان آج اپنے اولاد کے لیے مال کے لیے اچھا ہے، کچھ بھی نہیں. بعض لوگوں کے اندر کیا کچھ بھی نہیں ہے، ایک بیٹا ہے، دو بیٹے، اتنا کما رہا، اتنا اس کے پیچھے ہے، اتنا کما رہے ان کو 7 خاندان میں پل جاتا. بڑے بڑے پیسے والوں کی یہ حالت ہے. دنیا 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 ختم ہونے والی چیز. اللہ قرآن میں کیا بات فرمائی؟ یہ جو دنیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دنیا کا پیچھا کر رہے ہو، دنیا سمیٹنے کی چکر میں ہے تم، رات دن صبح شام. اور اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ ختم ہونے والی ہے، چھوڑ کے جانا ہے یہ. والآخرۃ خیر وابقا، اور مرنے کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے وہ دنیا سے کئی گنا بہتر ہے، اور وہ ابقا ہے، اور وہ باقی رہنے والی ہے، اور یہ ختم ہونے والی ہے، چھوڑ کے جانا ہے. تم ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنٹسٹ بنو، یہ بنو وہ بنو، سب بنو، اس کے بعد سب تمہارے ڈگریاں یہیں چھوڑ کے جانا ہے، تمہاری کمائی ہوئی دولت یہیں چھوڑ کے جانا ہے، تمہارے بڑے بڑے بلڈنگیں، محلہ، تمہارے فارم ہاؤس یہیں چھوڑ کے جانا ہے. کوئی چیز بھی تمہارے ساتھ آنے والی نہیں ہے. والآخرۃ خیر وابقا، وہ ابقا ہے، وہ ہے باقی رہنے والی، اور یہ ہے ختم ہونے والی. بڑے بڑے سب کدھر چلے گئے آج؟ ہم پڑھ رہے ہیں نا آج باضابطہ ہمارے کورس کے اندر. آج ہم اگر کوئی ہسٹری کا پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے، وہ تاریخ پڑھتا ہے نا، بڑے بڑے بادشاہوں کی، بڑے بڑے جو نوابوں کی تاریخیں لکھی ہوتی نا، کیسے کیسے تھے وہ لوگ. خود ہمارے ملک کے، ہم دکن کے ہمارے جو تھے نظام سرکار، ان کی حالت کیا تھی دولت میں، پوری دنیا میں. دیکھو اب جب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا تھا کسی زمانے میں. اور کیجئے، چومحلہ ہے، آپ داخل ہوئیں گے اندر آپ پریشان ہو جائیں گے، کیا تھا آج سے کیا حالت ہو گئی. کہاں ہیں ان کے ہیرے، ان کے جوہرات؟ آج لوگ دیکھ کے جناب عالی بڑا ان کی قسام کرتے ہیں، اتنے بڑے. ان کے جوتوں کے اوپر ہیرے لگے ہوئے، ان کی ٹوپیوں کے اوپر ہیرے لگے ہوئے ہیں، ان کے کپڑوں پہ، ان کی شیروانیوں کے گنڈیاں ہیرے جوہرات کے، ان کا پیپر ویٹ ہیرے کا. یہ سب ہے نا ہمارے سامنے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ بالکل قریب کی بات ہے. کہاں ہے یہ سب ہے؟ ہم یہ سب دیکھ کے منہ میں پانی آتا ہمارے پاس. ٹکٹ لگا کے دیکھ رہے ہیں، جا کے ان کے باقیات کو چھوڑے ہوئے کچھ، منہ میں پانی آ رہا دیکھ کے. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں اس میں؟ کیوں منہ میں پانی لا رہے تم؟ جس کو دیے تھے انہوں کیا کرے، تم ملے تو تم کیا کرتے؟ بھائی دیکھو، جس کو دیے تھے سب چھوڑ کے گئے، تم کو بھی دیں گے تو سب چھوڑ کے جانا، ختم. پھر آخری میں ان کو ملا کیا؟ کوئی 2 گز کی زمین. جائیے آپ چومحلہ جائیے، وہاں جائیے، پورے نظام کے محلات کو دیکھیے، اس کے بعد میں نظام کی خبر کو جائیے، تب پتہ چلے گا زندگی کسے کہتے ہیں. وہ قرآن بتا رہا ہے.
جاؤ دیکھنا چاہیے. اللہ خود بول رہے ہیں کہ دیکھو گھومو دیکھو ذرا, تمہارے لیے عبرت ہے, یہ عبرت کا سامان ہے. یہ جن کے ڈنکے بجا کرتے تھے دنیا میں, دیکھو آج کہاں ہے. آج یہ فرمان اللہ سبحانہ. کہیں تمہیں مال اور اولاد یہ کہیں تم کو اصلی زندگی سے غافل نہ کر دے. یہ بات اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. چھوٹی سی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, بڑا پیارا نقشہ کھینچا اس کے اندر اللہ نے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کی حرص نے, دنیا کی چاہت نے تم کو اپنے انجام سے غافل کر دیا ہے, اور یہاں تک کہ تم خبروں میں چلے جاتے. حتی زرتم المقابر, مقبرہ, خبروں میں چلے جاتے تم. تمہاری چاہت اس کے باوجود بھی پوری نہیں ہوتی. تمہارے منصوبے, تمہارے ٹارگیٹ, تمہارے پروگرام جو تم سوچ رہے تھے یہ کرنا وہ کرنا, اتنا کر دیا اور کرنا, فلاں کرنا ہے, یہ سب یہاں پہ ادھورے رہ جاتے ہیں اور تم چلے جاتے. یہ ہے دنیا کی زندگی. اسی اللہ سمجھایا ان ذکر اللہ, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, اللہ کے احکامات, آخرت کی یاد, موت کی یاد, موت کے بعد کی زندگی کی یاد. آخرت کی یاد سے مراد کیا ہے؟ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اللہ اس کے بعد سب کو اٹھائے گا, تمام انسانوں کو حشر ہوگا, اللہ کی عدالت قائم ہوں گی, ہر انسان کو اس کا اپنا کیا کرایا حساب اور کتاب اس کو دینا ہوگا. یہ ہے آخرت کی زندگی جو قرآن میں کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دو جملے قرآن نے استعمال کیے ہیں, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ذرہ برابر, رتی برابر بھی تمہارا عمل چاہے اچھا ہو چاہے وہ برا ہو, وہ حشر کے میدان میں تمہارے سامنے لایا جائے گا, اور پھر اس کے مطابق تمہارا محاسبہ ہوگا, تمہارا حساب ہوگا, حساب ہوگا. اس سے غفلت مت برتو بولے اللہ تعالیٰ. اگر تم اس سے غفلت برتیں گے تو پھر جس دن تم آئیں گے پھر اس دن تمہاری تباہی ہونے والی ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو بھی تم میں سے غافل ہوگا آخرت کی زندگی سے, اور پھر اسی طرح دنیا کی زندگی غفلت میں کاٹے گا, اور ایک دن موت آئے گی تو پھر ہماری عدالت میں جب آئے گا تو اس دن اس کا نقصان ہوگا, خسارہ ہوگا, خاسرین. دیکھیے اس کے بعد والی آیت آتی ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اے ایمان والو, اے مومنو, دیکھو غفلت میں مت رہو, کیونکہ موت کا فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے. کوئی بیماری کی ضرورت نہیں ہے موت کے لیے, بڑھاپے کی ضرورت نہیں ہے موت کے لیے. اللہ تعالیٰ موت کو تو آپ کے ماں کی پیٹ سے ہی آپ کا پیچھا کر رہی موت. بعض ایسے بچے ہوتے ہیں کہ ڈیلیوری ہوتی ہے تو بچہ مردہ پیدا ہو جاتا ہے, وہاں سے ہی موت پیچھا کر رہی. یہ مت سمجھو تو ابھی تم جوان ہیں, یہ مت سمجھو تو پورے ٹیسٹاں کرا لیں, پورا ڈائگنوز, جو کوئی بیماری نہیں ہے, ڈاکٹر والا بار پورا فٹ ہے تم جاؤ. یہ مت سوچو اب کچھ ہونے والا نہیں ہے بول کے, کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کئی بیمار بیٹھے ہوئے صحت مند جو وہ چلے جاتا, سامنے جاتا ہے نا. بوڑھا باپ ہے گھر میں, جوان بیٹا چلے جاتا. اللہ تعالیٰ اس کو اس انداز میں رکھا ہے تاکہ اس سے انسان غافل نہیں ہونا. ابھی میری عمر ہی کیا ہے, میں تو صحت مند ہوں, شیطان یہی بول کے دھوکہ دیتا ہے نا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موت کو ایسا رکھا ہے تو کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اسی لیے تم اس غفلت میں مت رہو, بلکہ کیا کرو, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. خرچ کر لو جو بھی اللہ نے دیا ہے تم میں سے کسی کی موت آنے سے پہلے. یعنی مطلب کیا ہوا
یعنی ہر انسان کی اپنے موت سے پہلے وہ اپنی تیاری کر لے، موت سے پہلے اپنی تیاری کر لے. یہ بات اللہ بتا رہے ہیں. اور جو ہم کو پیدا کیا، ہم کو بنا، وہ بتا رہا ہے یہ بات، تو دوسرا نہیں بول رہا یہ بات. جو ہم کو بنایا ہے نا وہ بول رہا اللہ تعالیٰ، جس کے ہاتھ میں ہماری موت ہے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری طرف سے موت کا فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے، اسی لیے تم کیا کرو، ہر وقت تیاری میں رہو، ہر وقت. یہ بات بول رہے اللہ تعالیٰ. اور وہ بھی مرنے سے پہلے تیاری کر لو تم. یہ خاص بات جو بتایا اللہ نے. ہمارے پاس کیا تصور ہے دیکھا جائے گا کا ہے؟ نہیں. اللہ بول رہے ہیں کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر رہا ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی مقامات پہ آیت مبارک آتی ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. دنیا میں رہتے ہوئے جو تم بھیجو گے آخرت کے لیے، وہاں پہ جا کے وہی ملنے والا ہے تم پر لا بیٹھے. اس کی مثال یہ ہے، آپ سفر کرتے ہیں نا تو پہلے لگیج ڈالتے ہیں، ہے نا، بیگیج ڈالتے ہیں. پلین میں سے اترنے کے بعد، ٹرین میں سے، بہرحال جو بھی ہے سواری، اس سے اترنے کے بعد آپ سے پہلے آپ کے بیگیج آ جاتے وہاں، ہے نا. تو مطلب کیا ہوا، ہم سے پہلے ہمارے اعمال پہنچ رہے ہیں وہاں پہ روزانہ. آج مرے نہیں، زندہ ہے، آج میں کیا کروں، پہنچ گئے وہ چیز خود بخود ہر چل رہا ہے. روزانہ میں جو کر رہا ہوں وہ سب جمع ہو رہے ہیں وہاں پہ جائیں. اور مجھے مر کے جانے کے بعد اللہ بولے یہ تیرے بھیجے ہوئے کریڈٹ ہے، یہ اعمال ہے تمہارے، یہ لے لو. اب کیا بھیجوں میں، جو بھیجوں وہی ملے گا. اچھے اعمال کرتا رہا، اچھے جاتے رہے، میں جانے کے بعد وہی اعمال اچھے ملیں گے مجھے. نہیں یہاں پہ رندا پندا، جھوٹ، بکواس، دھوکہ، غرور، تکبر، فراڈ، یہ وہ یہی کرتا رہا، میں یہی جاتے رہیں گے، وہی جمع ہوتے رہیں گے. وہاں جانے کے بعد یہ تیرے اعمال ہے، یہ ہے تیرے اعمال جو تو بھیجا تھا. اللہ جب عذاب دے گا، جب اس کے بعد یہ تمہارے اعمال سے، تو کیا کہیں گا اس وقت اللہ، وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں میں ظلم نہیں کر رہا ہوں، زیادتی نہیں کر رہا ہوں، یہ تمہارے بھیجے ہوئے اعمال ہیں، اس کے مطابق تم کو سزا مل رہی ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم میں سے کسی کی موت آنے سے پہلے وہ اپنی تیاری کر لے. ہم تیار نہیں ہیں آج. کیا کریں گے، آ گیا موت کا فرشتہ، کبھی بھی آتا ہے، اطلاع دے کے نہیں آتا، آ رہا ہوں بول کے کبھی بھی آتا ہے. کیا کریں گے اس وقت، ہم کیا ہوگا اس وقت، وہ صورتحال کیا ہوگی جب موت کا فرشتہ آئے گا اللہ کی طرف سے، اس وقت کا سچویشن کیا ہوگا، وہ صورتحال کیا ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ آگے ذکر کر رہے ہیں. وہ کیا ہے، موت کا فرشتہ جب آئے گا، اچانک آدم کے گا، تو انسان کہے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. انسان کہے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دو. کیا بولیں گے ہم، کیا بولیں گے ہم، میں اور آپ سب کیا بولیں گے، تھوڑی مہلت دے دو. دیکھیے آپ، یہ مہلت کیوں مانگ رہا ہے انسان، اسی لیے مانگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں کرا ہوں، کچھ کر لینے دو میرے کو، کچھ کر لینے دو. جو آدمی اسی چکر میں لگا ہوا ہے، کوشش میں ہے، آخرت کی بھیج رہا ہے، تو انہیں بولیں گے نہیں بھائی میں تو تیاری کر رہا ہوں، چلو آ ریڈی ہوتے. جو تیاری نہیں کر رہا انہیں بول رہا اب یہ پریشان ہے، کیا کروں میں، کچھ کرا ہی نہیں نا، اس کو خود معلوم ہے نا، میں کچھ بھیجا ہی نہیں. وہ کہے گا انسان فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اب کیا کروں گا میں، فاصدق واکن من الصالحین، اب مال جو کچھ بھی میرے پاس ہے تیرے راستے میں خرچ کروں گا، نیک بنوں گا، اچھا بنوں گا.
یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے ذرا غور کیجیے قرآن کے الفاظ کے اوپر. وہ کیا کہیں گا اس وقت؟ کیا بنوں گا میں اب؟ فَأَصَّدَّقَ، میرے مال کو اب صدقہ کر دوں گا پورا، تیرے راستے میں لگا دوں گا اب میں، تیرے دین کے لیے لگا دوں گا، تیرے جو بندے محروم ہیں مال سے ان کے اوپر خرچ کر دوں گا اب میں، مال صدقات کروں گا. یہ نہیں بول رہا ہوں نے اللہ میرے کو چھوڑ دے، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، جا کے 2 عمرے کر کے آؤں گا. یہ نہیں بول رہا، کیونکہ اللہ محتاج نہیں ہے. اس کو معلوم ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. اصل اللہ کے بندوں سے متعلق جو معاملہ ہے وہ بیان ہو رہا ہے. بڑی اہم بات ہے یہ، حقوق و لباس سمجھیے آپ. وہ اللہ یعنی اس سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ اپنا حق معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بندوں کا حق معاف نہیں ہو سکتا. اب یہ بولا کہ اللہ تیرے بندوں میں اب خرچ کروں گا میں جا کے جو مال میرے پاس تھا، یہ کہہ رہا ہے. بڑی اہم بات ہے یہ. ہمارے پاس روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمروں پہ عمرے ہے، مگر مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مال وہی جمع، وہی میرے بیوی بچے، وہ نہیں ہونا. بس اللہ بولا وہ نکالو پہلے وہ، اب وہ نکال دو. بول رہا آپ وہ ہمارے پاس ایک موٹی زبان میں ہے نا، کیا کہتے ہیں ہم، موت کی دھمکی دیے تو بخار پہ آ جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑیں گے نا، پڑپڑائیں گا، اس وقت یہ بولیں گے اے اللہ نہیں اب سب دے دوں گا. اللہ بولے بھائی تو بھی کھا، دوسروں کو ملا، پہلے بولے. لیکن وہ نہیں کرا، میں میرا ہی مال، میرے بیوی، میرے بچے، نہ اڑوسی نہ پڑوسی نہ رشتہ دار نہیں خریدار نہیں کوئی نہیں، سب میرے بس ختم. دوسرے بھوکے مرنے دے، کچھ بھی ہونے، میرے کیا تعلق ہے بھائی اس سے. یہ بولا دنیا میں جب. لیکن اب کیا بول رہا، نہیں اب تو پورا مال خرچ کر دوں گا، تو دے دے تو صحیح، تھوڑی مہلت مجھے. اب یہ بول رہا. اللہ کیا جواب دیں گے اس کا؟ اللہ جواب دیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. نہیں کسی بھی صورت میں تم کو مہلت نہیں مل سکتی. جتنی دینا تھا مہلت ہم حد سے زیادہ دے دیے، تم بغیر مانگے کے دے دیے ہم تم. کئی وقت ہم تم کو موت سے بچائے، موت کے قریب گئے تھے، تم بچا کے لائے. کئی انسان ہیں، دیکھیے اب کئی انسان ایسے ہے، ارے بھائی ابھی بال بچ گیا بولتا ہوں، ہے نا. ارے کئی صاحب ابھی موت سے بچ کے آ رہا ہوں. بھائی یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ موت کے قریب لے آ کے آپ کو لا لیا واپس، لیکن اس وقت آپ سمجھے نہیں بات کو. اب یہ فائنل مسئلہ ہے، یہ آخری مسئلہ ہے. اب اس کے بعد مہلت نہیں مل سکتی تم کو. کئی وقت دے چکے ہیں ہم تمہیں مہلت، لیکن تم اس کا غلط فائدہ اٹھائے، تم مہلت کا آخرت کی یاد نہیں کرے، تم اللہ کی مہلت کو صحیح نہیں سمجھے، تم منمانی کرے تم اس کے بعد بھی. اب کسی بھی صورت میں تم کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اب چھوٹ نہیں ہے. فائنل مسئلہ ہے، ختم ہو چکا ہے یہ معاملہ. آپ یہ اللہ جواب دیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. کیوں؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. فائنل ہے یہ. اللہ کون ہے؟ ارے اللہ تو تمہارے پورے ریکارڈ سے واقف ہے بھائی، تمہارے پورے اعمال کی خبر رکھتا ہے. تم بول رہے اللہ. اور دوسرے مقام پہ بولے اگر تم کو مہلت مل بھی گئی تو پھر وہی کریں گے تو تم پہلے کرتے تھے، کیونکہ کئی وقت مہلت دی ہم تم کو، اس کے بعد وہی کرے جو تم پہلے کر رہے تھے. زیادہ سے زیادہ کیا کرے تم؟ جان کی بلا بکرے پہ بول کے کیا کرے، ارے بچ کے آ رہا ہوں بول کے بکرے کو کاٹ دیا. کیا کرے؟ اللہ بچا لیا زندگی سے، تو کرتے کیا زیادہ سے زیادہ ہم فوری آگے بکرا ذبح کر دیتے ہیں کاٹ. سمجھ میں آ رہا، بھائی تو بچ گیا، اس کو تو کاٹو. جبکہ مسئلہ وہ نہیں ہے، یہ بچہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ آنکھیں کھولنا ہے آپ کے لیے، آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے آپ کو بچایا گیا ہے. لیکن نہیں کھولے ہم، بولے جان کی ملا مال پہ بول کے بکرا لے کے کاٹ دیے، صدقہ بول کے قصہ ختم برکات. اس کے بعد غافل، غفلت. اللہ بولا کہیں یہ دنیا کی محبت، مال و اولاد کی محبت کہیں تم کو آخرت سے غافل نہ کر دے. اور جو آخرت سے غافل و غفلت برت کے زندگی گزاریں گا اور ایک دن موت کا وقت آ جائیں گا، اس کو مہلت نہیں ملیں گی،
موت کا فرشتہ آئے گا، اس کی جان لے گا، اس کے بعد پھر اس کا حساب اور کتاب ہی چلے. کوئی نہیں، نہ اسے چھڑانے والا نہ اسے بچانے والا، کچھ نہیں. اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا. اللہ مالک یوم الدین ہے، انصاف کے دن کا، جزا کے دن کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ قرآن مجید کی یہ آیات جو ہے سورہ منافقون کے 28واں پارہ سورہ المنافقون، جو سورت نمبر ہے 63، اور اس کے آخری 3 آیات ہیں. اس کو پڑھ لیجیے آپ گھر میں جا کے بھی، اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی بہت تفسیر بھی اگر ہے تو پڑھیں. صرف ترجمہ کافی آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب ہے یہاں پہ، یا ایھا الذین آمنو. اب آپ ادھر ادھر نہیں جانا، کیونکہ اللہ آپ سے مخاطب ہے. آپ سے مخاطب رہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بول رہا، کہ آپ کی زندگی کس ڈائریکشن پہ ہونا ہے، کیسے چلنا ہے. یہ تو منافقین کا ذکر پچھلے رکوع میں ہو چکا. اب وہ منافقین کے اوصاف و سمٹم تمہارے پاس ہے کیا، یہ دیکھ لو. کہ ان کے پاس کیا تھے، میں، میرا مال، میری بیوی بچے، بس ختم. اسلام وقارہ سب سیکنڈری چیز ہے، اصل مال. یہ منافقین. منافق کیا بول رہا ہوں، پہلے مال، پہلے میری بیوی بچے، اسلام یہ وہ رشتہ دار اور سب بیکار بات کی باتیں دیکھا جائیں گا وہ، لیکن پہلے یہ منافق ہے. یہ کہیں یہ نفسیات میرے پاس یا آپ کے پاس ہے کیا؟ تو مجھے میرا جائزہ لینا ہے، آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے. اگر ہے تو اصلاح کرنا ہے، نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تیرا شکر ہے مجھے نفاق کی بیماریوں سے تو بچا کے رکھا ہے. اسی لیے شیطان تو کھلا دشمن ہے آپ کا، میرا سب کا. وہ تو آپ کو پھنسائے گا کہیں نہ کہیں کفر میں پھنسائے گا، شرک میں پھنسائے گا، یا نفاق میں کہیں نہ کہیں پھنسائے گا وہ. اور وہ وہاں سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ قرآن آپ کو نکالتا وہاں سے. قرآن پڑھے تو آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گی، تو ان کا آپ کو بتاتا کہاں ہے کیا ہو. اس کے بعد اگر ہے تو قرآن آپ کو وہاں سے نکالے گا، آپ کے اندر وہ شعور پیدا کرے گا، آپ میں فکر پیدا کرے گا. دیکھ بھائی مسئلہ ایسا ہے، تو آپ سوچیں گے، وہاں پہ اپنی اصلاح کریں گے، نکلیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی، اور ہمارا خاتمہ بالخیر بھی ہوگا. اور انشاءاللہ آخرت میں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بخشش بھی ہوگی، ہماری نجات بھی ہوگی. یا نہیں تو پھر معاملہ کل کا بڑا ٹیڑھا ہے. دیکھیے دنیا کی زندگی کیسے بھی کٹ جائے گی، کیسے بھی کٹ جائے گی. 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال جو بھی ملے وہ کٹ ہی جائے گی. اس دن تو جانا ہی جانا ہے. پھر وہاں پہ واپسی کا مسئلہ نہیں ہے، واپس آنے کا نہیں ہے. وہ ایک ہی مرتبہ زندگی ملتی ہے، اس کے بعد نہیں. قرآن اس لیے پڑھنا ہے، اسی لیے سمجھنا ہے، کیونکہ واپسی کا مسئلہ نہیں ہے. اصل بہت بڑا مسئلہ میں تو یہی ہے. واپسی کا مسئلہ ہوتا تو چلیے بھائی کچھ تو بھی کر لیتے تھے، لیکن واپسی کا مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اسی کے ہیں اور اسی کے پاس واپس جانا ہے. راجعون کے معنی واپس جانا ہے. جہاں سے آئے تھے وہاں واپس جانے کے معنی کیا کہتے ہیں عربی میں؟ راجعون، واپس جانا ہے. پھر وہاں سے واپس نہیں ہے. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری بھی دعا ہے، آپ حضرات بھی دعا کیجیے. ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے اس کے اوپر سننے اور بولنے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.